نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے انسانیت کے نام آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 108 نمبر سورت سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام بڑا جامع ہے، موضوع بڑا عرفہ اور قرآن مجید کی حروف و الفاظ کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، نزولی ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر سورت اور موجودہ توقیفی ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر، اور جامعیت کا مرقع اور موضوعات کا گلدستہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب، کائنات کے خالق کی طرف سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کر رہی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اتنے بڑے موضوع کو جس طرح سے انتہائی مختصر ترین الفاظ میں سمویا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا ہی حصہ ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مختصر تمہید جس کے بعد میں آ رہا ہوں اللہ کے کلام کا مختصر مفہوم پیش کرنے کی طرف۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ مختصر مفہوم ہے۔ اب سب سے پہلے شان نزول، وہ حالات و کیفیات جو سبب قرار دیے جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے نزول کا، یا کن حالات و واقعات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مکہ میں
ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی خاطر دین حق کی سربلندی کی خاطر اور سچ کا علم بلند کرنے کی خاطر کسی بھی جال میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تو قریش مکہ نے یہ کہا قد بطر محمد منا، قد بطر محمد منا، کہ بے شک جو محمد ہے معاذ اللہ وہ ہم سے یعنی اپنی قوم سے کٹ گئے۔ بطرہ جو ہے وہ کٹ جانا، الگ ہو جانا۔ جس طرح سے ایک شاخ اپنے درخت سے جب کٹ جاتی ہے تو پھر اس کے مقدر میں سوکھ جانا ہوتا ہے، ابتر کٹی ہوئی شاخ کو کہا جاتا ہے۔ تو مرکز سے، منبع سے، مصدر سے، محور سے کٹ جانا، یہ بطرہ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ اب اس لفظ کی اپلیکیشن جو کر رہے ہیں مشرکین مکہ، وہ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ معاذ اللہ محمد کٹ گئے، بے نام و نشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے، ہمارے اعتقادات سے الگ اعتقادات انہوں نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو سورہ مبارکہ تشریح کرتی ہے، بیان کرتی ہے اس حقیقت کو کہ بے نام و نشان وہ نہیں جو انسان کے تراشیدہ اعتقادات و خیالات و تصورات سے کٹ جائے، بلکہ ابتر در حقیقت وہ ہے جو اپنے خالق کے پروگرام سے، اپنے مالک کے پروگرام سے، اپنے اللہ کے پروگرام سے کٹتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بے نام و نشان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال تو ان کا ہے کہ جو کٹے ہوئے ہیں اپنے رب سے اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی ساکھ والے ہیں، بڑے مشہور ہیں، بڑے اقتدار والے ہیں، بڑے تعلقات والے ہیں، اور قبائل کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ہم نے تعلقات مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور ڈپلومیسی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ تو بارہا یہ گفتگو ہوتی ہے، اور میں عرض کرتا ہوں ایک فارمولے وہ ہیں جو ہم بناتے ہیں، ایک ہمارے فارمولے درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک وہ فارمولے ہیں جو اس کائنات کے خالق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، وہ سچے، اٹل، ابدی اور ایبسولوٹ ٹروتھ، مطلق سچائیاں ان میں ہیں، وہ اصلی قوانین ہیں، اصلی فارمولے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جب بات آتی ہے تو اصلی فارمولہ ہمیں ملتا ہے، تو اصلی فارمولہ یہاں مل رہا ہے کہ ابتر کون ہوتا ہے، بے نام و نشان کون ہوتا ہے، کہ ہم جو تعلقات بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بدمعاش کی خاطر کسی غریب کا دل دکھا کر، کسی عہدیدار کی خاطر کسی یتیم کو دھکا دے کر، وہ اپنی نظر میں ہم معتبر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں۔ تو
اصلی فارمولہ اور ہمارا خود ساختہ خود فریب فارمولہ، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بھی بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ عاص بن وائل نے یہ کہا جب ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے پہلے جناب قاسم انتقال فرما چکے تھے، جناب ابراہیم جب فوت ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے، بے نسل ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ اب ہماری نسلیں ہیں، ہمارا تو نام و نشان باقی رہے گا، تو ان کی چونکہ اس کے خیال میں یہ نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے بے نام و نشان ہو گئے، اور ہمارا جو خیال ہے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ تو پنپتا رہے گا کہ ہماری اولاد اس کی حفاظت کرے گی، اور معاذ اللہ یہ جس توحید کو بیان کر رہے ہیں وہ تو ختم ہو جانے والی ہے کیونکہ ان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اس کی تردید جو ہے یہ تو پھر زمانے نے خود ہی آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا اور کس کا نظریہ کیا تھا۔ عاص بن عائل جو ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کے لیے طرح طرح کے حوالے استعمال کرتے ہیں نا، کوئی نام کے حوالے سے، کوئی کام کے حوالے سے، کوئی حلیے کے حوالے سے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اظہار کریں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے نبی سے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا بھی دنیا میں شخص ملتا ہے اس زمین کی چھاتی کے اوپر کوئی ایک بھی بندہ جو عاص بن وائل سے اپنا تعلق جوڑ کے فخر محسوس کرتا ہو؟ کوئی ایک بھی بندہ ایسا کہیں کوئی کسی اور قوم میں سے ہی مسلمانوں کے کسی فرقے میں کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے کہ جو فخر کرتا ہو کہ میرا تعلق عاص بن وائل سے ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یہاں سے اب جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم باقی ہیں اور یہ ابتر ہیں، زمانے نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ کون باقی ہے اور کون مٹ گیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان بعض اوقات تاریخ کے بڑے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور بزام خیش وہ اپنے آپ کو بڑا سچا اور ٹھیک قرار دیتا ہے، لیکن ہوتا وہ غلطی پر ہے، اور اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو ہر جھوٹ کا ہوتا ہے۔ یہ مختصر الفاظ میں نے وہ نقشہ بیان کیا جس کو آپ شان نزول کہہ لیں یا وہ حالات و کیفیات کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی، مشرکین کی، ان کے تصورات اور خیالات کی تردید فرمائی تھی، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ محدود کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک ابدی کلام ہے، اس لیے اس کی تشریحات جو ہے وہ ابدی ہوتی ہیں۔ تو اس پیرائے میں ہم آگے چلتے ہوئے اس کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، الفاظ و حروف کے لحاظ سے، معانی کے لحاظ سے نہیں، معانی اور مطالب کے لحاظ سے بہت ہی بڑا کلام ہے اور بہت ہی بڑا ایشو ہے، لیکن اب دیکھیں مختصر بات ہے، اور درخت کو بیج میں جب بند کرنا ہے تو پھر یہ اللہ کا کام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ شہادت دے رہا ہے کہ موضوع کتنا بڑا ہے، بات کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلے انا مشبہ بالفعل حرف، اور یہ لفظ آتا ہے تاکید کے لیے، تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ تاکید کہاں کی جاتی ہے؟ جب بات بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ اب سمجھیں بات کہ بات جب بڑی اہم ہوتی ہے تو پھر تاکید کی جاتی ہے۔ تو پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ حروف و الفاظ اگرچہ مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی ہے، یہ پہلا اشارہ۔ اب انا اور لا، اس کے ادغام سے لفظ
تشکیل پایا انا. اب یہ نا جو ہے، نا کا مطلب ہے ہم، صیغہ جمع متکلم. اللہ واحد ہے لیکن اپنے لیے جمع کا صیغہ یہاں پہ استعمال کر رہا ہے. اب یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید وہاں پہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے جب اپنے بہت بڑے شاہکار کو، بہت بڑے کارنامے کو اور بہت بڑی اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی عمل کو جب بیان کرتا ہے. تو یہاں جیسے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردے کو زندگی عطا کرتے ہیں، عدم سے وجود میں لاتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم نوٹ کرتے ہیں کہ انسان جو آگے کے لیے بھیج رہا ہے اور جو پیچھے چھوڑ رہا ہے، دونوں چیزوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے. تو یہ انا کا لفظ جمع کا صیغہ، اللہ اپنے کسی بہت بڑے کام کو، اللہ کے سارے ہی کام بڑے ہیں لیکن بعض ایسے کام ہیں کہ اللہ خود ان پر فخر کرتا ہے. ہمارے لیے تو سارے ہی صاحب کرامت ہیں اور جتنے بھی اللہ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے عظمت والے ہیں، لیکن بعض ایسے کام ہیں کہ جن پر اللہ خود فخر کرتا ہے. جیسے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہاں پہ پھر جمع کا صیغہ آپ کو نظر آئے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کے؟ شاہدن، گواہی دینے والا، ومبشرا ونذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ ہی، اس کی اجازت نامے اتھارٹی کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا، نورانی چراغ بنا کے بھیجا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور بہت اللہ کا یہ باعظمت امر ہے. تو اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اپنے لیے، متکلم صیغہ جمع. قرآن مجید بھرا ہوا ایک اور مثال دیکھیں. ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ جمع کا صیغہ، اور کام کون سا؟ بہت بڑا کام ہے. قرآن مجید کے نزول کو بیان فرمایا. تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ بات بہت ہی بڑی ہوتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب یہاں سے سمجھیں کہ انا حرف بتا رہا ہے کہ بات بہت بڑی آ رہی ہے. نا جمع متکلم کا صیغہ بتا رہا ہے کہ موضوع بہت بڑا آ رہا ہے. آتینا، ہم نے دے دیا. اب یہاں پھر سمجھیں کہ دے دینے کے لیے دو اہم لفظ ہے عربی زبان میں. ایک ہے ایتا، الف یا تا الف حمزہ، اور ایک ایتا. ایتا کا مطلب بھی دے دینا اور ایتا کا مطلب بھی دے دینا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایتا کا مطلب کوئی چیز کسی کے ہینڈ اوور کرنا،
لیکن ایتا کا مطلب ہے اس طرح دینا کہ کسی تملیک کا عمل اس میں پایا جاتا ہے، دوسرے کو مالک بنا دینا، کسی چیز کا مالک بنا دینا، یہ چیز جو ہے یہ ایتا ہے، جس سے لفظ عطیہ نکلا ہے۔ آپ عطیہ کسی کو دیتے ہیں پھر واپس نہیں لے سکتے، آپ امانت دیتے ہیں تو واپس بھی لیتے ہیں، امانت دیتے ہیں تو واپس بھی لیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں تو واپس، تو ایتا سے لفظ عطیہ نکلا نا، تو آپ سمجھے کہ ایتا بھی دینا ہوتا ہے، ایتا بھی دینا ہوتا ہے۔ ایتا کا مطلب آپ نے دے دیا، اور ایتا کا مطلب ایسے دیا کہ مالک بنا دیا۔ اب آپ یہاں سمجھیں پھر کہ اب یہ تیسرا لفظ ہے، اب دیکھیں اختصار اور جامعیت دیکھیں کہ انا کے ذریعے بتایا گیا کہ حروف و الفاظ مختصر ہیں، بات بہت بڑی ہے، اور نا کا لفظ بتا رہا ہے کہ موضوع بڑا اہم ہے، اور آتئی نا اس کا مطلب ہے کہ ہم دے نہیں رہے بلکہ مالک بنا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آتئی نا کا، ہم دینے نہیں لگے، ماضی کے حوالے سے بیان کیا، ماضی کے ساتھ کہ ہم آپ کو دے دیں گے، نہیں، ہم نے آپ کو دے دیا، انا ماضی میں بیان کیا، یہاں مضارع کا سیغہ نہیں ماضی کا سیغہ ہے، ہم نے آپ کو دے دیا، آپ کو مالک بنا دیا۔ یہ فطرت سے پہچان ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ الفاظ جو ہے وہ کس طرح ان میں سے جو اہمیت ہے وہ چھن چھن کے باہر آ رہی ہے۔ انا آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا کیا؟ الکوثر، کوثر عطا کر دیا۔ اب یہ کوثر جو ہے اس کے بڑے حوالے ہیں، دنیاوی معنوں میں بھی اور اخروی معنوں میں بھی۔ ایک نہر ہے جنت میں بھی اور حشر میں بھی۔ جنت میں نہر ہے جس کی سپلائی قیامت تک پہنچے گی، قیامت میں بھی اس سے ایک حوض بھرا جائے گا جس کا نام حوض کوثر۔ اگر اس کا بیان شروع کر دیں تو یہ بذات خود ایک خود عنوان ہے جس پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جنت میں نہر ہے، قیامت میں حوض ہے، حوض کوثر، جس کے ساتھی ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو یہ معنی ہو گیا اخروی معنوں میں۔ لغت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم چلے ہیں ذرا لغت کے بکھیڑوں میں الجھ کے ہی چلے ہیں، تو تھوڑا سا اس حوالے کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب پہلے لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لغت کے اعتبار سے کوثر جو ہے یہ کیا ہے؟ تو عربی زبان میں اگر کوئی چیز ایک ہوتی ہے تو اس کو واحد کہا جاتا ہے، اگر دو ہوں تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اگر دو سے زیادہ ہو جائیں تو پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع۔ بعض اوقات ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ جمع کو بھی پھر جمع بناتی ہے، جیسے خبر کی جمع اخبار، اور اخبار پھر بہت سے ہو گئے تو اب اخبارات، اخبار بذات خود جمع ہے خبر کی، اور اخبار کی جمع یہ جمع الجمع ہو گئی اخبارات۔ تو آپ پھر سمجھے کہ ایک چیز ہوگی تو واحد، دو ہوں گی تو تثنیہ، زیادہ ہوں گی دو سے تو جمع، اب جمع سے بھی زیادہ ہو جائیں گی تو جمع الجمع، جمع الجمع سے زیادہ ہوگی تو کثرت، کثرت سے زیادہ ہوگی تو تکاثر، تکاثر سے زیادہ اتنی بڑی کہ اس سے بڑا کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو پھر کوثر۔ یہ سمجھیں کہ یہ لفظ کتنی جامعیت لیا ہوا ہے۔ بظاہر یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ جب بیان کرتا ہے تو مختصر لفظوں میں کتنے بڑے بڑے معانی ڈالتا ہے، وہ دیکھیں۔ اب یہاں سے گنیں اور سوچیں کہ کس کو عطا ہوا اور کیا عطا ہوا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کیا کچھ عطا کر دیا؟ کثرت، لیکن کثرت چھوٹا لفظ ہے نا، مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے اپنے زباندانوں کو سمجھانے کے لیے۔
اپنی جو لغت کی مجبوریاں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، چھوٹے الفاظوں میں بڑی بات، چھوٹے الفاظ میں بڑی بات بیان کرنا پڑتی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کثرت اس کا مطلب ہے، ورنہ کوثر، کوئی کثرت کا لفظ جو ہے وہ کوثر کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک ہم نے عطا کر دیا آپ کو کوثر۔ اب یہ کوثر جو ہے، پہلے تھوڑی سی اس کی تشریح اس حوالے سے کہ جب کوئی بول رہا ہو تو الفاظ کا جو تجزیہ کیا جاتا ہے وہ متکلم کے ظرف کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول، ادب کا اصول ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، بچہ ایک کہتا ہے کہ دروازہ بند رکھو، اس کا بھی ایک مطلب ہے۔ گھر کا سربراہ جب کہے کہ دروازہ بند رکھو، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ ایک مزدور آدمی جب کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، اور ایک سرمایہ دار جب کہتا ہے میرے پاس بڑا پیسہ ہے، تو الفاظ دونوں کے ایک ہیں۔ مزدور نے کہا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، سرمایہ دار نے یہ کہا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، الفاظ دونوں کے ایک ہیں، لیکن دونوں کا مطلب بدل جائے گا، اس لیے کہ متکلم بدل گیا اور دونوں کی جو حیثیت ہے مالی وہ مختلف ہے۔ اس لیے کہ جب مزدور کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 ہزار یا 10-20 ہزار، یا اللہ نے رحمت کی اور اس نے لاکھ دیکھ لیے تو اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے۔ اور سرمایہ دار کے جس کے پاس ارب بھی ہو تو کہتا ہے کہ ابھی تھوڑے ہیں، جہنم کی طرح حل میں مزید کچھ اور بھی ہے۔ وہ جب کہتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں، تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لفظ جو ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے متکلم کے ظرف کے حوالے سے۔ یہ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب سمجھیں کہ جب کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، کوئی شاعر نہیں کہہ رہا، کوئی فلسفی نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کے ظرف کا ہم عطا نہیں کر سکتے، ہاں، مگر اس کے اپنے الفاظ کی تشریح کے تحت۔ اب اس کے الفاظ کی تشریح میں ذرا سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہم نے پیدا کی اور تمہیں جو نعمتیں عطا کی، قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی نعمتیں دیں، کچھ کو تم غور کرتے ہو، کچھ کو نظر انداز کر دیتے ہو، تم قدم قدم پہ جدھر بھی جاتے ہو تمہیں اللہ کی عظمتیں نظر آتی ہیں، لیکن تم ان کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ لیکن نعمتیں اتنی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، اس سے بھی پروردگار عالم یہی فرما رہے ہیں یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہاری غلط سوچ کا نتیجہ ہے جو جملہ تمہارے منہ سے ادا ہوا کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اے انسان، اے اشرف المخلوقات، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ کائنات، اس کی وسعت، کائنات اکبر اور کائنات اصغر، اندرون کائنات اور بیرونی کائنات، اندرونی اور بیرونی۔ قرآن مجید کے الفاظ میں انفس کو دیکھیں یا آفات کو دیکھیں، اتنی نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ اپنے اندر جھانکیں، اتنی نعمتیں کہ شمار نہیں ہو سکتی۔ اور سائنس جب تشریح کرتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک سیل کے اندر ایک سیکنڈ میں کتنے ٹریلین کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں،
جن کو ہم کنٹرول نہیں کر رہے، اللہ کا قانون اور اللہ کی رحمت کنٹرول کر رہی ہے۔ اور جب ہم ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑ ہماری وحدت کی اکائیاں جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ باہر کی دنیا میں آئے تو اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ خود اعتراف کرتے ہیں کائنات کو ماپنے والے کہ ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس کے ذریعے سے اس کائنات کی وسعتوں کو ناپ سکیں۔ اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو نہیں گن سکتے۔ لیکن اس ساری دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ کائنات دنیا جو ہے ساری کو جمع کر لیں، اب جب کہا تم نہیں گن سکتے تو یہ ہمیں کہا، یہ لامحدودیت ہمارے ظرف کے مطابق ہے، ہماری حیثیت کے، ہماری اوقات کے مطابق ہے کہ اے انسان تیری اوقات نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کو صرف گن بھی سکے، شکر ادا کرنا بعد میں آتا ہے، شکر بعد میں ہوگا، صرف گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے ظرف کے مطابق بات کی تو ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہ دنیا کا سارا سامان جو ہے یہ بہت مختصر ہے، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ کتنا ہے؟ یہ فرق ہے کہ ہمارے لیے اتنا بڑا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اللہ کے لیے اتنا تھوڑا کہ وہ کہہ رہا ہے قلیل، اللہ کی زبان میں قلیل، اللہ کے کلام کے مطابق قلیل، اللہ کے بیان میں وہ قلیل، متاع دنیا قلیل، جو اس پوری کائنات کی تمام نعمتوں کو جمع کر کے ایک آیت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے متاع دنیا ہے یہ قلیل ہے۔ اب وہی زبان یہ کہہ رہی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب قلیل اور کثیر کا مطلب سمجھیں کہ یہ ساری قلیل ہے، وہی زبان جو کائنات کو تھوڑا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ تھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کوثر کا کیا مطلب ہے اور کوثر میں کتنی گہرائی پائی جاتی ہے۔ اب کوثر کی طرف آتے ہیں تو اس کے کئی حوالے ہیں جن میں تشریحات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر زمان و مکان کا جو پیراڈائم ہے اس میں اس کی تشریح، اللہ نے کوثر عطا کیا زمان و مکان کے حوالے سے، ٹائم اینڈ اسپیس، جو بھی نبی تشریف لائے ان کی نبوت کا ایک دورانیہ تھا اور ایک علاقہ تھا۔ یہ آپ کا ٹائم ہے اور یہ اسپیس ہے، یہ آپ کا زمانہ ہے اور یہ آپ کا جغرافیہ ہے۔ اس دور میں اس علاقے میں آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی ہوا نا؟ یہ ٹائم اینڈ اسپیس، لمیٹیشن کہ کون سا نبی کس علاقے میں کس دور میں آیا، اس کے بعد پھر نئے نبی آ گئے اور ان کا دور شروع ہو گیا۔ تو زمین کے مختصر قطعات جو ہے انبیاء علیہم السلام کا جغرافیہ حدود نبوت، کوئی مصر کے لیے، کوئی کنعان کے لیے یا بابل کے لیے یا مدین کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ قرآن مجید جو شہادت دے رہا ہے کہ علاقہ
مخصوص علاقہ، مخصوص زمانہ، مخصوص ٹائم، مخصوص اسپیس. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ اب جتنے بھی جغرافیے ہوں گے آپ ان سب کے نبی ہیں، اور جتنے بھی زمانے ہوں گے آپ ان سب کے لیے نبی ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کثرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بعد آپ دیکھیں، غور کریں کہ دائرہ نبوت زمان و مکان پر حاوی ہو گیا. پہلے زمان و مکان نبوت کو محدود کرتا تھا، اب یہ نبوت جو ہے اس نے زمان و مقام پر غلبہ پا لیا ہے کہ تمام زمانے اس کی زد میں آ گئے اور تمام جغرافیے اس کی زد میں آ گئے. اور پھر یہ زبانی کلامی نہیں ہوا، شہادت موجود ہے کہ 1500 سال ہو گئے نا، 1500 سال ہو گئے، اور اسی طرح سے آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کا مشن جاری ہے کہ نہیں ہے؟ جاری ہے نا. اور یہ جو کرۂ ارض ہے، بڑی بڑی خوبصورت ٹرمز آتی ہیں، گلوبل ولیج. جس حوالے سے غیر کہہ رہے ہیں اس حوالے سے پتہ نہیں گلوبل ولیج ہے کہ نہیں، لیکن ایک حوالے سے ضرور گلوبل ولیج ہے کہ دنیا کے اس خطے کے کرے کے اوپر ہر وقت ہر سیکنڈ کے اندر کسی نہ کسی خطے کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہوتی ہے. کہیں صبح کا ٹائم ہے، کہیں ظہر کا، کہیں عصر کا، کہیں مغرب کا، کہیں عشاء کا. سورج اپنی منازل طے کر رہا ہے، اور اوقات دنیا کے گرد و پیش میں بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی افریقہ سے، کبھی یورپ سے، کبھی ایشیا سے، کبھی آسٹریلیا سے. دنیا میں جہاں جہاں بھی آدم کی اولاد بستی ہے ان کی بستیوں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ آواز گواہی دے رہی ہے کہ ہر جغرافیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جغرافیہ ہے. تو یہ ایک تشریح ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور تمام اوقات، تمام زمانے اور تمام جغرافیے اب اس کی زد میں ہیں. اس سے آگے چلے جائیں، ایک اور پیراڈائم ہے، اس کو کہتے ہیں پیراڈائم آف ایوولوشن، ارتقاء کا تناظر. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی چیز کا، کسی نظم کا یا کسی نظریے کا ترقی کرتے چلے جانا، اس کو ایوولوشن کہتے ہیں، ارتقاء کہتے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت بیان فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی کے مقابلے میں بہتر ہوگی. اور اس کی تشریح آپ دیکھیں، ہمیں بتایا گیا کہ میں اب اللہ کی باتیں کر رہا ہوں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے. اگر میرے یہ کلمات خالص ہیں، ان میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد، چور دروازے یا ریاکاری شامل نہیں ہے، تو پھر مجھے اس دعوت کا اجر ملے گا. لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ اجر مجھے نہیں ملے گا، مجھے بھی ملے گا
جس نے مجھے سکھایا اس کو بھی ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے، اس کی طرح ہے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. تو آپ نے نماز پڑھی، آپ کو ثواب ملا، آپ کو اجر ملا. اگر نماز خالص نماز ہے تو آپ کو اجر ملا، اور جس نے آپ کو نماز سکھائی اس کو بھی اجر ملا، اور جس نے اس کو سکھائی اس کو بھی، اور جس نے اس کو سکھائی، اور بالآخر سب کو کس نے سکھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب آپ سمجھیں کہ دنیا میں کوئی مومن نیکی نہیں کرتا کہ اس کو تو اس کا اجر ملتا ہی ہے، لیکن اس کا اجر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوتا ہے. اب کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جس میں کوئی مومن اپنے اقدامات نہ بڑھا رہا ہو، اللہ کی طرف نہ بڑھ رہا ہو؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی ہوتا ہی ہے نا. اور اللہ کے نیک بندے ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں دنیا بھر میں، ہر لمحے کوئی نہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آئندہ گھڑی گزشتہ گھڑی کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر. یہ کوثر کا ارتقا ہے کہ خیر کثیر جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، خیر کثیر جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ تو ہو گیا ایوولوشنری پیراڈائم. اب تھوڑا سا اس میں آ جاتے ہیں ریولوشنری پیراڈائم. ایوولوشن اور ریولوشن، اس میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ارتقاء، ایک ہوتا ہے انقلاب. انقلاب ارتقاء رفتہ رفتہ ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے گریجول پروسیس ہے. اور جو ریولوشن ہے وہ انقلاب، وہ تیزی مانگتا ہے. تو انقلاب جو ہے اس کے اجزاء ماہرین جو بیان کرتے ہیں دو ہوتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اور آپ کا پروگرام کیا ہے. فلسفہ ہوگا اچھا، پروگرام ہوگا اعلیٰ تو انقلاب آئے گا. فلسفہ بہتر ہوگا، پروگرام بہتر ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا پروگرام آگے بڑھے گا اور انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. اب اس ریولوشنری پیراڈائم میں جب دیکھتے ہیں تو کوثر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ قرآن مجید سے سمجھیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 269، 269 نمبر. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے آپ کو ایک اور جہت نظر آئے گی خیر کثیر کی. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بے شک جس کو ہم نے حکمت عطا کی اس کو ہم نے خیر کثیر دے دیا. تو یہاں خیر کثیر کی تشریح کیا ہوئی؟ حکمت. یہ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، اگر اس حوالے سے قرآنی تشریح یہ کریں کہ آپ کو حکمت عطا ہوئی جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو نظریہ آ گیا، فلسفی آ گئی، قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی یہ تو ہوگی فلسفی. اب پروگرام کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ، قربانی کر. نماز کے ذریعے سے اپنے خالق سے جڑ اور قربانی کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے جڑ. پروگرام یہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ جامعیت ہے کہ کوئی اور تمہیں ترقی کے دروازے دکھائیں، خالق سے کٹ جاؤ ہم تمہیں ترقی کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ کو بھول جاؤ ہم تمہیں ترقی کا راستہ بتاتے ہیں. نامکمل بات ہے، نامکمل بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ چھوڑو یہ دنیا گندی چیز ہے، دنیا سے کٹ جاؤ، آؤ ہم تمہیں ترقی کا راستہ بتاتے ہیں.
اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کراتے ہیں، اللہ کا دیدار کراتے ہیں۔ دنیا سے کٹ جاؤ تو نامکمل، اللہ سے کٹ جاؤ تو نامکمل۔ یہ نامکمل دعوتیں ہیں، یہ نامکمل پروگرام ہے، اور اللہ کا پروگرام مکمل پروگرام۔ مکمل پروگرام کیا ہے؟ کہ اللہ سے بھی جڑو اور اللہ کی مخلوق سے بھی جڑو۔ فصل لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، حکمت عطا کر دی، آپ اللہ کی نماز پڑھیں۔ فصل لربک، نماز پڑھیں، لربک لام تملیک کا، اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ نماز رب کے لیے ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ نماز جو ہے وہ رب کا قرض ہے اور فرض ہے، وہ رب کے لیے ہوتی ہے۔ فصل لربک وانحر، اور قربانی کر، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے نماز۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ بہت بڑا جملہ ہے، سارے ہی جملے پروردگار کے بڑے ہیں، لیکن اب یہ جملہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی تشریحات شروع کر دی جائیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا۔ وہ سامنے لگی ہوئی گھڑی وہ بھی یہی آواز دے رہی ہے کہ واعظہ 2 حرف کا خطبہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے زائد ہو تو اے مرشد بہک جاتا ہوں میں۔ تو چونکہ وقت ہو چلا ہے اور یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے اس کی تشریحات انشاءاللہ اس وعدے پہ کہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ بیان کی جائیں گی۔ یہاں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ چلے لغوی اعتبار سے تھوڑی سی تشریح۔ ان شانئک، بے شک جو آپ کا دشمن ہے، ھو الابتر، وہ بے نام و نشان ہے، ابتر ہے۔ ان شانئک، شانی فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، برا سوچنے والا یا دشمن۔ جو آپ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یا جو آپ کا دشمن ہے، وہی ابتر ہے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اب ھو الابتر جو ہے یہ بڑی خاص بات ہے، اس لیے کہ اب یہ اہل لغت کے سمجھتے ہیں، سب نحو کے ماہرین کے سمجھتے ہیں کہ شانئک مبتدا اور ابتر جو ہے وہ خبر ہے، اور ان کے درمیان جب فصل پیدا کر رہی ہو ضمیر، ہوا جیسے یہاں پہ ہے، تو یہ ضمیر جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے حصر۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر ہوتا ان شانئک ابتر، کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، تو اس کا یہ مطلب بنتا۔ ھو الابتر کا مطلب ہے کہ وہی تو بے نام و نشان ہے۔ یہ حصر ہے، محدودیت ہے، کہ بات جو ہے یہ تخصیص آ گئی کہ ابتر اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف وہی ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ اور الابتر جو ہے یہاں جو لام لگایا گیا، الف لام لگایا گیا، وہ بھی حصر کے لیے ہے، خبر پہ جو الف لام لگتا ہے وہ بھی حصر کے لیے آتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، والی الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی محترم جو منافق ہیں وہ آپ کی طرف آنے سے تو انکار نہیں کرتے، البتہ آپ کی طرف آنے سے وہ کنی کتراتے ہیں، آپ کی طرف آنے سے۔ تو نبی کے بارے میں یہ کینہ رکھنا یا
عداوت رکھنا یا تعصب رکھنا یا بغض رکھنا یا دشمنی رکھنا، یہ منافقت کی علامات ہیں۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ قرآن مجید بھی ہمیں اتنا ہی خوش کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی اتنا ہی خوش کرتا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خوش کرتا ہے، پھر تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ایک کافر ہیں، ان کو قرآن کی بات پسند ہے، یہ قرآن مجید کی تشریحات میں وقت چونکہ ہو چکا ہے، اپنے الفاظ میں تشنگی آپ کو ضرور محسوس ہوگی، تشریحات کا وقت نہیں ہے، کہ جو کافر ہے وہ تو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے۔ جو منافق ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کتاب کو بھی برداشت کر لیتا ہے، رسول کی ذات اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو تشریحات ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے اور اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہیں ان کا اور نبی کا تعلق یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تعلق کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔